السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا سے۔ ان کا جو نیم ہے وہ انہوں نے آن ایئر نہیں وہ کروانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت، ایک بزرگ عورت رہتی ہیں، جو کہ ان کی اپنے گھر میں انہوں نے جو مٹھائی ہوتی ہے یعنی سویٹس، اس کی ایک چھوٹی سی شاپ بنائی ہوئی ہے۔ اس عورت کے جو ہسبینڈ ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کے بچے نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کے دن گزارنے کے لیے انہوں نے کچھ گاؤں کے لوگوں نے مل کر ان کو یہ شاپ بنا دی، اور اس کے بعد تو وہ جو شاپ تھی وہ بنانے کے بعد ان کے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ان بوڑھی اماں نے بتایا کہ جب سے میں نے یہ مٹھائی کی شاپ بنائی ہے، میرے گھر میں عجیب سے واقعات ہونے لگے ہیں۔ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ جب شاپ میں بند کرنے لگتی ہوں، یعنی میں سونے کے لیے جانے لگتی ہوں، تو اندر کوئی چیز آتی ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد وہ مٹھائی اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یعنی ہوا میں مٹھائی مجھے ایسے نظر آتی ہے۔ وہ جو بھی چیز ہے اس کی ہائٹ کافی لمبی ہے، یعنی وہ جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بالکل روم کا جو اوپر چھت ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ کہتی ہیں کہ اس ہائٹ پر ہوتی ہے۔ میں دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہوں اور پھر میں جلدی سے اندر آ جاتی ہوں۔ پھر جب میں روم کے اندر چلی جاتی ہوں تو مجھے شاپ کے اندر بہت زیادہ شور کی آوازیں آتی ہیں، جیسے شاپ کے اندر کوئی باتیں کر رہا ہو، عورتیں، مرد اور بچے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ان بوڑھی اماں نے گاؤں کے لڑکوں کو یہ بات بتائی اور کہا کہ بیٹا تم لوگ چیک کرو کہ آخر شاپ کے اندر ایسا کیا ہے۔ انہوں نے جا کر شاپ کو دیکھا سارا، ادھر رات گزاری تو انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ جو مٹھائی ہے وہ ہوا میں ایسے اڑنے لگ جاتی ہے، اور پھر دروازہ کھلتا ہے اور وہ مٹھائی باہر چلی جاتی ہے۔ مٹھائی وہ جو بھی مخلوق ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو وہ لڑکے تھے جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر ایک سادھو بابا سے رابطہ کیا اور ان کو لے کر آئے۔ ان سادھو بابا نے یہ بتایا کہ اس کمرے کے اندر آلریڈی جنات کا بسیرا تھا، اور وہ جنات جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر مٹھائی کی دکان بن گئی ہے تو وہ لوگ ادھر سے مٹھائی لے کر جانے لگے۔ کچھ جنات مٹھائی کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ اس لیے اس بوڑھی اماں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس سادھو بابا نے ان سے پوچھا کہ اس سادھو بابا نے ان جنات سے کہا کہ اس بوڑھی اماں کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ تو ان جنات نے کہا کہ اگر ہم اس بوڑھی اماں سے مٹھائی لیتے ہیں تو اس کو بہت کچھ دیتے ہیں جس کو یہ جانتی نہیں ہے۔ انہوں نے کمرے کی وہ جگہ بتائی اس سادھو کو اور کہا کہ ادھر وہ سارے پیسے موجود ہیں جو ہم اس بوڑھی اماں کے لیے رکھتے ہیں۔ جو سادھو بابا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے وہ سارے پیسے وہاں سے اٹھا لیے۔ پھر ان جنات نے اس سادھو بابا کا بہت برا حال کیا، یعنی اس نے لالچ کی اور اس بوڑھی اماں کے پیسے کھانے چاہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اس بوڑھی اماں کے پیسے اس کو لٹا کر واپس کر دی اور کہا کہ تمہارے کمرے میں جو جنات رہتے ہیں انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، میں نے غلطی سے تمہارے پیسے اٹھا لیے۔ تو اسی ٹائم اسی کمرے کے اندر جہاں پر مٹھائی تھی ان جنات نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ سچی بات بتاؤ۔ تو پھر اس سادھو نے سچی بات بتائی کہ تمہارے پیسوں کی خبر سن کر میرے دل میں لالچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں تمہارے پیسے اٹھا کر لے گیا، اور ان جنات نے مجھے بہت مارا ہے، مجھے معاف کر دو، یہ پیسے تمہارے ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں جو وہ جنات تم سے مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ وہ پیسے لینے کے بعد وہ بوڑھی اماں بہت خوش ہوئی، اور پھر ابھی تک ان کی ادھر شاپ ہے، ان کے بچے نہیں ہیں،
اور آلریڈی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بے اولاد تھے۔ وہ بوڑھی اماں جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے ان سے بہت پیار کرتی ہیں، اور سارے گاؤں والوں کے سامنے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ دکان اور گھر اس لڑکے کا ہوگا، کیونکہ میری بہت خدمت کرتا ہے۔ جنہوں نے یہ سٹوری آن ایئر کروائی ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، ان اماں جی سے کہا کہ آپ یہ دکان اور یہ مٹھائی کسی ٹرسٹ کے نیم کر دیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ جو بوڑھی اماں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گی، یہ تمہارے لیے ہے۔ اور آج بھی ان کی شاپ کے اندر وہ جنات ہیں، مٹھائی آج بھی اسی طرح ہوا میں اوپر جاتی ہے، اور کوئی دروازہ کھولتا ہے اور پھر وہ مٹھائی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کہ انڈیا سے ایک لسنر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ رومیسا ملک نے شیئر کی ہے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ اور میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ ہم دونوں بہن بھائی کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے تھے، آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے، اور اس دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی اس رات کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں اور میرے بھائی بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا موسم بہت اچھا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر چلے گئے۔ ہم لوگوں کو آلریڈی وہاں کوئی کام بھی تھا۔ جیسے ہم لوگ گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں بارش کی وجہ سے بھائی کی گاڑی رک گئی، گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی جو بھی تھا۔ تو میرے بھائی اور میں ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے میری جس سائڈ پر میں بیٹھی تھی کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اور کوئی بار بار دروازے کو کھول رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دروازے کو کھول رہا ہے۔ بھائی نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آواز صرف مجھے ہی آ رہی ہے۔ بھائی نے کہا کہ یہ بارش کی آواز ہے۔ تو اچانک سے ہماری گاڑی کے سامنے ایک عورت آ گئی، لائٹس آن تھیں، اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ وہ کوئی بدرو لگ رہی تھی، بھٹکی ہوئی بدرو، جو کہ زور زور سے گاڑی کی بونٹ پر اپنے ہاتھ مار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ وہ جلے ہوئے خوفناک ہاتھ، وہ خوفناک چہرہ جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، میں وہ دیکھنے کے بعد چیخیں مارنے لگی۔ اچانک سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گاڑی کو کھولوں اور چلی جاؤں، یعنی دروازے کو کھول کر باہر بھاگ جاؤں، اور اپنے بھائی کو بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی ہوں، شاید ہم لوگوں کی جان بچ جائے۔ تو بھائی نے مجھے کہا کہ ایسی غلطی مت کرنا، اگر ایسے کرو گی تو وہ مخلوق اندر آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی چیز ایسے کر رہی ہے کہ میں اس دروازے کو کھول دوں، لیکن بھائی نے گاڑی کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت لگا دی۔ میرے بھائی ہمیشہ اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لگایا کرتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں بھی باہر جاتے ہیں، ہم لوگ کبھی بھی گاڑی میں گانے نہیں لگاتے، سانگ پلے نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس حالت میں انسان کو کچھ ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس کس منہ سے جائیں گے۔ تو میرے بھائی ضرور قرآن پاک کی تلاوت گاڑی میں لگاتے ہیں، اور بھائی نے اس دن بھی آیت الکرسی کی تلاوت لگا دی۔ اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اچانک بارش رک گئی، اور وہ جو عورت تھی وہ اسی گاڑی کے آگے، یعنی ہماری گاڑی کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر تو چکے تھے، لیکن جیسے ہی بارش سلو ہوئی، بالکل رک گئی، تو بھائی نے گاڑی بیک کی اور ہم لوگ اس روڈ سے نکل گئے۔ جب ہم لوگ اس روڈ سے نکل کر جس روڈ پر ہم نے جانا تھا اس روڈ پر گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم تو رونگ سائڈ پر چلے گئے تھے، یعنی وہ ایک رونگ ٹرن تھا۔ اور اس روڈ کے اوپر مشہور ہے کہ وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے۔ نہ جانے وہ روڈ کس طرف جاتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس روڈ کے آگے بہت زیادہ پہاڑیاں اور پتھریلے راستے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا میں اور بھائی بچ گئے ہیں، لیکن وہ خوفناک رات آج بھی میں بھول نہیں سکتی، وہ میری آنکھوں کے آگے رہتی ہے۔
وہ خوفناک عورت جس کے جلے ہوئے ہاتھ تھے، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، نہ جانے وہ عورت کہاں سے آئی تھی اور کہاں وہ چلی گئی۔ اس روڈ پر کتنے جنات ہیں، اور آدھی رات کے ٹائم اس روڈ پر کیا ہوتا ہے یہ تو جا کر ہی پتہ لگتا ہے۔ سننے والے تو اس کو صرف باتیں سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر حقیقت میں بہت زیادہ جنات ہیں۔ اگر میرے بھائی گاڑی سے اتر کر اس بارش میں جاتے تو شاید وہ نہ رہتے زندہ، کیونکہ وہ چیز فوراً آ گئی تھی اور وہ بہت بھیانک تھی۔ ہم نے واپس گھر جا کر یہ سٹوری اپنے گھر والوں کو بتائی، اپنے دوستوں کو بتائی، تو میرے جو ماموں تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو روڈ ہے وہ مشہور ہے کہ وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے۔ اس روڈ پر جاتے جاؤ اندر تو جنات اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اور کافی لوگوں کی اس روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی رومیسا کی، جو انہوں نے میرے ساتھ اسلام آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کی اچھی بات میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں اور جھوٹ مت بولیں، اپنے والدین سے بہت محبت کریں۔ ہماری محبت کے حقدار ہمارے والدین ہیں، اور ان کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم رہے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میری گھر والوں کو اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔